آج کچھ دوستوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ باقی جو کام ہے یہ مفتیان کرام کا ہے، بڑے مفتیان کرام کا کام ہے، فیصلہ انہی کا مانا جائے گا، ہم بھی مانیں گے، کیونکہ مختلف لوگ، مختلف علماء، مختلف مفتیان کرام اپنی اپنی رائے کا حصہ دے رہے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی رائے کا حصہ اس میں شامل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان سائنسدان نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ اس نے ایک انسانی دل کی جگہ سور کے دل کو کیا کر دیا، فٹ کیا، اور وہ چلنے لگا اور اس کی زندگی بچ گئی۔ اب مستقبل کے اندر بھی اس طرح کے کام ہونے ہیں، تو یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ انسان کے دل کی جگہ سور کے دل لگانا کیسا ہے۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ پوچھنے کی یہ جو ضرورت پیش آئی ہے، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی، وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارے معاشرے میں سور کی نفرت پائی جاتی ہے، جس طرح کے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر سور کا نام لیا جائے تو 40 دن تک ایمان نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، بہت سے الفاظ ہیں۔ اگر یہی باقی جانوروں کا کوئی دل ہوتا تو کوئی میرے خیال میں سوال ہے نہ کرتا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر سور کا دل انسانی جگہ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیسے باقی جانور حرام ہے اس طرح یہ بھی حرام ہے، جس طرح کتا حرام ہے، جس طرح باقی جانور حرام ہے، اس طرح سور بھی حرام ہے۔ سور کے اندر کوئی زیادہ حرمت نہیں پائی جاتی۔ ہاں، ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ کیونکہ یہ کثیر الشہوت ہے، اس کی طبیعت کے اندر خباثت ہے، فلاں فلاں، یہ جانور ہے، ہر جانور کی طبیعت کے اندر اس کی عادت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی اس کے اندر جو حرمت ہے جی، یہ نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، تو باقیوں کا نام نہیں ہے، نام آنے کی وجہ سے حرمت میں زیادتی نہیں آئی، بلکہ نام اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ باقی جانوروں کے اندر جو حرمت تھی، کتا تھا، گوشت خور تھا، ہر کوئی جانتا یہ حرام ہے، پتہ چل گیا۔ جیسے یہ جب آیا کہ کچلی والے دانت جس کے نکلے ہوئے ہوں، جو گوشت خور ہیں، وہ کیا ہیں، حرام ہیں، تو ان کی حرمت واضح ہو گئی۔ اب سور ایسا جانور تھا یہ گھاس بھی کھاتا تھا اور گوشت بھی کھاتا تھا، تو کیونکہ اس میں مذبذب ہوئے، تو اس میں جب شکوک پیدا ہوئے تو کیا ہوگا، اس کا کیا حکم ہوگا، تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا سور کا گوشت کھانا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ، اگر تم اضطراری حالت میں ہو، تم مجبور ہو، اس آیت سے ہمیں یہ محسوس معلوم ہوتا ہے، اس طرح اگر تم اضطراری حالت میں ہو، تم مجبور ہو، اس کے علاوہ تمہاری جان ہی نہیں بچ سکتی، تو تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ ہاں، غیر باغ ولا عادن، بغاوت تمہارے دل کے اندر نہ ہو، حد سے گزرنا بھی نہ ہو، لذت کے لیے تم یہ ساری چیزیں نہ کر رہے ہو، لذت کے لیے یا عیاشی کے لیے یا بغاوت کے لیے کر رہے ہو، تو یہ چیزیں پھر کھانا حرام ہے۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہے تو فلا اسم علیہ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ، میں کہتا ہوں اگر وہ اضطراری حالت میں جو کھانا حرام تھا وہ حلال ہو سکتا ہے، وہ تم کھا سکتے ہو، اسم علیہ، یہ بھی تو اضطراری حالت ہے، یہاں بھی تو آدمی کی جان جا رہی ہے، یہاں وہ اس کو کھا بھی نہیں رہا ہے، وہ اس کو کھا نہیں رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے باقی جانوروں کے دل انسان کے اندر فٹ نہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ گوشت بھی کھاتا ہے اور گھاس بھی کھاتا ہے، باقی چیزیں بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھا جاتا ہے، اس لیے ہے
کیونکہ انسان کے مشابہ ہو گیا. اسی وجہ سے انسان کا دل کی جگہ کوئی اور دل انسانی جسم قبول نہیں کرتا، کیونکہ یا تو وہ گوشت خور ہوتے ہیں، انسان تو گوشت خور بھی ہے، باقی چیزیں بھی کھاتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہے، اس لیے انسانی دل اسے کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. باقی اس کے نجس العین ہونے میں تو جیسے فقہا نے کہا ہے، کتے کے بارے میں بھی، کتا بھی حرام ہے، کتے کے بارے میں تو کسی نے کہا نہیں کہا نجس العین ہے. آپ کہتے ہیں تو کتے کا اگر جو چمڑا ہے اسے دباغت دی جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے باقی چیزوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے، اگر کتا لون کی نمک کی کس میں چلا گیا؟ کان میں چلا گیا، اور وہاں جا کر وہ مر گیا، اور وہ نمک ہو گیا، وہ کان کے اندر بند ہو گیا اور نمک ہو گیا. بعد میں جب آپ نمک حاصل کر رہے تھے تو وہ کتا کیا ہوا؟ وہاں سے نکلا، اس کا ڈھانچہ اسٹیچو بنا ہوا تھا، تو آپ کیونکہ اب وہ نمک ہو چکا ہے، اب اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا کتا بھی نجس العین نہیں ہے. اسی طرح باقی جانور بھی نجس العین نہیں ہے. تو سور کو ہم نے نجس العین کہا، ہم نے کہا عظمھا، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک، لحمھا، جلدھا، شعرھا، اس کی کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں ہے. کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام کیا آیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا، تو اس لیے اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے اس کا کوئی حصہ بھی پاک نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شدت ہے یہ حکماء کی وجہ سے آئی ہے. یہ حکماء سے کیا ہوئے ہیں؟ متاثر ہوئے. حکماء نے ان کی جب لکھا کہ یہ حرام کیوں، اس کا گوشت کھانے سے یہ خرافات ہوتی ہیں، اس کا دودھ پینے سے یا اس کا کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے خرافات ہوتی ہیں، اس کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، اس کی مادہ جو ہے وہ اس کو جفتی لگانے کے لیے 100 سور کھڑے ہوتے ہیں، وہ باری کا انتظار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. میرے خیال میں ان چیزوں سے متاثر ہو کر ہی فقہا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ نجس کیا ہے؟ عین ہے. باقی اس کے نجس العین ہونے میں کوئی اور دلیل میری نظر سے نہیں گزری. واللہ عالم. دیکھتے ہیں علماء اپنی اپنی رائے دیں گے، اگر کوئی سمجھ آئے گا تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے. واللہ آخر دعوانا.